ائمہ حفاظ قرا، صدر جلسہ، شاگرد حافظ ملت حضرت مولانا جواز صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ وزید مجدہ، نقیب ہندوستان، نقیب جلسہ، محترم المقام لائق عزت احترام حضرت قیصر اعظمی صاحب قبلہ، مشہور و معروف نعت خواں، بہترین شاعر محترم احسان شاکر صاحب، ساتھ ہی محترم نظام الدین صاحب، ہمارے قاری ریاض صاحب، جملہ اہل اسٹیج، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضور کے میلاد کی محفل ہے، ادب اور احترام کے ساتھ جیسے آپ سماعت کر رہے ہیں اسی اعتبار سے سماعت کرتے رہیں۔ ان محفلوں میں سب نہیں آتے، وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہاں پر ہمارا آپ کا بیٹھنا انشاءاللہ ہماری اور آپ کی بخشش کا سامان بنے گا، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ کو گفتگو سماعت کرنا ہے۔ بہت صحیح وقت پر کمیٹی والوں نے، ہمارے نقیب جلسہ نے مجھے آپ کے سامنے پیش کر دیا، ورنہ کئی جگہوں پر بہت تاخیر کے ساتھ تقریریں ہوتی ہیں جو آخر کی تقریریں ہوتی ہیں، مگر یہاں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سنجیدہ شعور والے اور فکر والے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جلسہ کس طرح سے ہونا چاہیے اور کس طرح سے جلسہ آخر تک چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے پورے دیار میں جب بھی آنا ہوتا ہے آپ یقین مانیں ایسے لگتا ہے جیسے مادر علمی کی آغوش میں آ گئے اور چین و سکون کے لمحات میسر آ گئے، چونکہ یہ پورا خطہ ایسا خطہ ہے جہاں پر میں نے اپنی زندگی کے 4 سال گزارے ہیں، اور جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے اعظمی صاحب، ہم جیسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد ہیں جو تشنگان علوم کی شکل میں یہاں پر آئے اور اس بحر مصباحی سے سیراب ہوتے گئے، اور آج اسی سمندر کا فیض ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات نے یاد کیا ہے اور آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ نہیں ہوا میری طرف اس کی کر دو، اس والے کی، اس کی کر دو، اس کا زیادہ پسند اس کی ادھر کر دو۔ اپنے اشرفیہ ہی کے فارغ ہیں، ہمارے سینئر ساتھیوں میں ہیں، استاذ الشعراء کہلائے جاتے ہیں سلمان رضا فریدی صاحب، بڑے اچھے شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان کا لکھا ہوا حالیہ کلام اس سے چند اشعار پڑھتا ہوں۔ مرحبا فخر فلک فخر زمیں آئے ہیں، مرحبا فخر فلک فخر زمیں آئے، مرحبا فخر فلک فخر زمیں آئے۔ آپ لوگ تو شعر و شاعری کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اہل زبان ہیں۔ مرحبا فخر فلک فخر زمیں آئے ہیں، خاک پہ مالک عرش بری آئے ہیں، واہ 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 واہ، خاک پہ مالک خاک پہ مالک فردوس بری آئے ہیں،
غم سے روتی ہوئی دنیا کو ہنسانے کے لیے پے کرے رحم و کرم خندہ جبیں آئے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ بحث ہی نہیں ہونا چاہیے اب کہ حضور کا میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بحث نہیں ہونا چاہیے۔ اب بحث یہ ہوگی کہ حضور کے میلاد میں وضو کی حالت میں آنا چاہیے، زندہ باد زندہ باد۔ بغیر وضو کے نہیں آنا چاہیے۔ جسے نہیں ماننا زندہ ہے باد، اسے زندہ پورا باد۔ قرآن سنا دو، نہیں مانے گا وہ۔ ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں بھی میرے پاس ٹیلی فون بھی آئے، اور یہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو جہاں اہل ایمان اہل محبت کے چہرے گلاب کی طرح کھلتے ہیں، پتہ نہیں کچھ لوگوں کو ثبوت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بتاؤ ذکر مصطفیٰ کے لیے بھی جو ثبوت مانگ رہے ہوں، ہم اگر ان سے ثبوت مانگ لیں تو کیسا لگے گا؟ یار حضور کے ذکر کے لیے بھی ثبوت چاہیے کہ ثبوت۔ ارے میلاد کہتے ہیں حضور کے آنے کو، حضور کے کہتے نہیں قرآن سے ہی بتاؤ، قرآن سے بتاؤ۔ ابھی شاکر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ انبیاء کرام بھی حضور کی خبریں دیتے ہوئے آئے، کہ نہیں ہمیں آیتیں نہیں ملتی۔ میں نے کہا سورہ صف کی آیت پڑھو، 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ جب اپنے حواریوں کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ کے آخری یعنی جب دنیا سے آپ کو اٹھایا جانے والا تھا آسمان کی طرف، تو آپ نے اپنے حواریوں سے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں مگر میرے بعد ایک پیغمبر آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ابھی حضور آئے نہیں ہیں، کتنے سالوں پہلے کی بات ہے، اور قرآن میں ہے، یہ نص قطعی ہے۔ قرآن سے ثبوت چاہیے نا تو پڑھو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ انہوں نے خوشخبری دی اور کہا میرے بعد جو آئے گا نا اس کا نام بھی بتاتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد۔ وہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کا میلاد منا رہے تھے، ہم چونکہ حضور کے بعد آئے ہیں اس لیے بعد میں منا رہے ہیں۔ آزمی سبحان صاحب اللہ سبحان اللہ۔ تو سنت تو نبیوں ہی کی زندہ کر رہے ہیں، انہیں ثبوت نہیں ملتا، بولے ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم نے کہا بریلی کا سرما استعمال کرو، ہو سکتا ہے نظر آ جائے۔ واہ 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 واہ۔ اور اگر پھر بھی نہ ملے تو کچھوچا شریف جاؤ، وہاں بڑے بڑے اچھوں کے بھوت اتر جاتے ہیں۔ قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں مگر انہیں نظر ہی نہیں آتا، کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتا۔ ارے پڑھو یار، سورہ صف کی میں نے آیت پڑھی ہے، اور یہ قرآن میں بھی۔ اور دلچسپ بات بتاؤں، بائبل کے میں اندر بہت چینجنگ ہوئی ہے، انجیل میں عیسائیوں نے بہت رد و بدل کیا ہے، یہودیوں نے، مگر یہ جملہ اور اس سے ملتا جملہ آج بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا میرے بعد آئے گا ول بی نیم فارقلیت، کہا تھا اس کا نام فارقلیت ہوگا۔ اب فارقلیت کا اگر تم ترجمہ ڈکشنری میں دیکھو گے تو جو ترجمہ احمد کا ہے وہی ترجمہ فارقلیت کا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، انبیاء کرام نے ان کی خبر دی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر دیا تو قرآن پڑھ کے تو دیکھو خدا کے بندو، تمہیں آیتیں نظر ہی نہیں آتی تو بتاؤ اس میں ہم تمہارا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے جلسوں میں آ کر کے بیٹھو سنو، کہتے ہیں جلسوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جلسوں میں آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اتنا پیسہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک بندے نے پرسوں فیس بک پہ ایپل کے موبائل سے بڑا قیمتی، مطلب اس نے بڑا قیمتی موبائل تقریباً 60-70 ہزار کا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ بڑا قیمتی موبائل تھا اس کا، 70 ہزار کا موبائل لے کر کے لکھ رہا ہے جھنڈیاں لگانا حرام ہے، جھنڈیاں لگانا بدعت ہے۔ وہ مزدور آدمی 20-25 یا 60-70 روپے کی جھنڈیاں لگاتا ہے تو اس میں فضول خرچی ہو جاتی ہے، تو 70 ہزار کا موبائل چلاتا ہے تو فضول خرچی نہیں ہوتی ہے نادان۔ فرق یہ ہے تو موبائل پہ اگر استعمال کر رہا ہے تو جوانی برباد کر رہا ہے، وہ مزدور آدمی اگر حضور کی محبت کا جھنڈا لگا رہا ہے، 50-60 روپیہ خرچ کر رہا ہے تو انشاءاللہ نام اس کا وفاداروں میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ تیری بدنصیبی ہے کہ تیری دولت خدا کی راہ میں خرچی نہیں ہو رہی ہے۔ حضور کی محبت میں ہر کسی کی دولت کہاں خرچ ہوتی ہے؟ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا، قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جا رہا ہوں، سنو، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ قرآن میں ہے، پڑھ کے دیکھو۔ ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا تو کیا دعا کی؟ یا اللہ انہی میں سے عظمت والا رسول مبعوث فرما دے۔
کون ہے وہ رسول؟ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں، انبیاء کرام مژدہ جاں فضا سنا رہے ہیں، خدا سنسار بنا رہا ہے، اس کی زلفوں میں محبت کے رنگ ڈال رہا ہے، آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، ساتوں زمین بنائی، ساتوں آسمان بنائے، دریا کی روانی ہو، موجوں کی طغیانی ہو، پھولوں کی چٹک ہو، پھولوں کی مہک ہو، غنچوں کی چٹک ہو، جدھر بھی جائیے میرے ساتھیوں ہر طرف یہ جو سنسار اللہ نے بنایا، ارے تم تلاش کرتے رہو دلیلیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ارے تم جانو تمہارا کہنا نہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تمہارے یہاں پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ نہیں، اگر ہوں اور وہ اپنے مکانوں سے سن رہے ہوں تو آؤ، ہم تمہیں محبت کی دعوت دے رہے ہیں، حضور کے نام پہ ایک ہو جاؤ، الگ الگ فرقے نہ بناؤ، اتحاد کے ساتھ سواد اعظم کے ساتھ جڑے رہو، اگر حضور کے نام پہ بھی ایک نہ ہوگے تو کیا کھجور کے نام پہ ایک ہوگے؟ ارے وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو حضور کے نام پر ایک ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ تم جانو کہ تمہیں سعودیہ کا ریال چاہیے، ہمیں تو آمنہ کا لال چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنتے رہو میری باتوں کو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی اپنی سوچ ہے، کوئی کچھ جانے کوئی کچھ کہتا ہے، مگر ہم تو مچل کر کے یہ کہتے ہیں میرے آقا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ انہیں ثبوت ہی نہیں مل رہا۔ یہ پڑھنا صبح کو آیتیں جو میں نے بتائی ہیں قرآن میں پڑھنا، کہتے ہیں کہ وہ نہیں، یہ بات تو ہم مانتے ہیں، نفس میلاد سے تو ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن خوشی منانا یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا آؤ اس کا ثبوت بھی ہم تمہیں قرآن سے دیتے ہیں۔ 11ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دو بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ قرآن سے بتا رہا ہوں، لوگ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، ثبوت کے طور پہ اس کو رکھیے گا، آپ کے کام آئے گا۔ اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا کا ترجمہ، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے امر کا، خوشی منانا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ کیا مطلب؟ اللہ بیٹی دے خوشی مناؤ، اللہ نعمت دے، اللہ فضل دے، تمہیں خوشی کا موقع ملے، اللہ کہہ رہا خوشی مناؤ۔ اب میں چیلنج کر رہا ہوں سب کو جو کہتے ہیں خوشی نہ مناؤ، یا تو حضور کو رحمت نہ مانو، اور اگر رحمت مانتے ہو تو پھر قرآن کی اس آیت کا جواب دو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمت پر اور فضل پر خوشی مناؤ۔ جب چھوٹی رحمت ہو، چھوٹا فضل ہو، اس پہ خوشی منائی جائے گی، تو جسے قرآن نے رحمت للعالمین کہا ہے اس کے آنے پہ خوشی نہیں منائی جائے گی۔ ذرا پورا مجمع بولے، زور سے بولے نہیں، وہ مکہ مدینہ سے اسلام چلا ہے، وہاں مکہ میں تو نہیں ہوتا حضور کا جلوس، نہ میلاد ہوتا۔ میں نے کہا ہسٹری پڑھ کے دیکھ، آنکھوں میں بریلی کا سرما لگا کے دیکھ، حکومت 1921 یا 25 کے درمیان آئی ہے سعودی حکومت، اس سے پہلے وہاں پہ سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ ابے ہسٹری اٹھا کے دیکھ، گوگل پہ سرچ کر، ہو سکتا ہے ایک دو تصویر بھی مل جائے۔ سب سے بڑا جلوس اگر کہیں نکلتا تھا مکہ اور مدینے میں نکلتا تھا۔ وہ دور پھر پلٹ کے آئے گا، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، پھر میرے آقا پہ سلام بھی پڑھا جائے گا، میرے آقا کا میلاد بھی منے گا۔ کہنے لگا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں کلیئر ہی کر دیتا ہوں یار، ادھر ادھر کی آپ بھی سوچو گے، میں بالکل کلیئر کر کے بات کہتا ہوں۔ شیطان زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے اعظمی صاحب، جب اس کو پھینکا گیا زمین پہ تب رویا، وہ پھینکنے سے پہلے جب اس کی گردن میں لعنت کا توق ڈالا گیا تب رویا، زمین پہ پھینکا گیا تب رویا، سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا، اور جب آمنہ کا لال آیا تب تو پہاڑیوں میں سر مار مار کے رو رہا تھا۔ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لٹ گیا، یتیموں کو سینے سے لگانے والا آ گیا، بیواؤں کا سہارا آ گیا، جگہ جگہ جا کے رو رہا تھا، چونکہ وہ جانتا تھا اب میرے دن لدنے والے ہیں، آمنہ کے لال آ گئے ہیں۔ وہ رو رہا تھا، غم سے اگر کوئی رو رہا ہو تو سمجھ لو اس کا سلسلہ کہاں جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ میلاد والے ہیں تو ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نور کی آمد، پر نور کی آمد. مسلسل ہم لوگ پروگرام میں رہتے ہیں، آپ یقین مانے باخدا میں باوضو الحمدللہ، اور میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں روزانہ حضور کا میلاد پڑھو، دل ہی نہیں بھرتا. تمہارا ایک دن میں کیسے بھر جائے گا یہ بتاؤ؟ وہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اتنا خرچہ ہو رہا ہے، 5 10 جوڑی کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ سائیکل سے نہیں چل سکتے ہو؟ 4 ویلر کیوں خرید رہے ہو؟ ایسے ٹائم پہ غریب یاد آتے ہیں. اور سن، غریبوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہم جلسوں میں بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ اس موقع پہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، میں نے وہ بچے ہیں ماشاءاللہ احمد رضا وغیرہ سب بچے ہیں کمیٹی چلا رہے ہیں، میں نے کہا اور اب میں جلسے میں بھی کہہ رہا ہوں اور یہ ویڈیو کے ذریعے بات دوسری طرف جائے تو اپنے یہ ہے کہ جلسہ بھی کرو اور عید میلاد النبی والے دن یعنی 12ویں تاریخ کو یا 11 کو جس تاریخ میں بہتر سمجھو 10-20 ہزار روپے اکٹھے کر کے پھل فروٹ خریدو اور مریضوں کو ہاسپٹل میں جا کر کے تحفہ دو. غیر مسلم ہو ان کو بھی دو. وہ پوچھو کس پارٹی کی طرف سے دیے جا رہے ہیں؟ کانگریس کی طرف سے، سپا کی طرف سے، بسپا کی طرف سے، کس پارٹی کی طرف سے؟ تو کہو کسی کی طرف سے نہیں، میلاد والے آقا کے صدقے میں دیے جا رہے ہیں. ہم تو غریبوں کی مدد کو کہتے ہیں. اور ہمارے وہاں میں نے کئی جگہ جلسوں میں دیکھا کھانے کا انتظام ہوتا ہے، غریب بھی آؤ، امیر بھی آؤ، تم بھی آؤ، ہم تو تمہیں بھی کھلائیں گے مگر فاتحہ پڑھ کے کھلائیں گے، اور جب ہمارا کھاؤ گے تو ہمارا ہی گاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہاں منع کر رہے ہیں؟ آؤ ہمارے وہاں مگر توبہ کرو، آؤ ہماری طرف آؤ. میرے بھائی حضور سے یار دیکھو یہ دیوانے ہیں. اعظمی صاحب بندہ کتنے گناہگار ہو جبکہ نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے آدمی کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے. مگر میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، حضور کے ذکر پر کتنے کیسے ہی ہو، حضور سے اگر محبت کرتا ہے نا اس کی پہچان ہے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے سینے میں ہے. حضور کا ذکر سنے گا تو چہرہ گلاب کی طرح کھلے گا. یہ دیکھ لو سب مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں، چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں. یہ عشق کی پہچان ہے. دبا ہوا ہے مگر ہے تو حضور کا نام سنتا ہے تو آتا ہے تو ہے نا، اس کو رمق تو آتی ہے نا. ارے یار اسی بہانے جلسے ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، حضور کا ذکر سنتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آنکھ سے محبت کا آنسو نکل جائے، کون سی بات اللہ کی اس کو پسند آ جائے. تو جلسہ کرانے والی کمیٹیوں کو تانے نہ دو، تم چندہ نہ دیتے مت دو مگر تانے نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو فیض بند ہو جائے تمہارے اوپر. اس لیے میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں حضور کا میلاد مناؤ یار. آقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام عالم کو سجایا ہے اور اپنے محبوب کو جب بھیجا ہے تو کبھی پوائنٹ پہ غور کیا کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب کی پیدائش کے وقت کا انتخاب بھی کتنا خوبصورت کیا. رات میں نہیں بھیجا، شام کے وقت میں نہیں بھیجا، بلکہ سحر کے وقت میں بھیجا جو 24 گھنٹے میں سب سے سہانی گھڑی ہوتی ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد ایسا زندہ بھی تو باد. ہو سکتا تھا کہ دن جا رہا ہوتا رات آ رہی ہوتی، ایسا بھی ہو سکتا تھا. مگر اللہ نے کیا کیا؟ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے. دن ذرا اونچا، دن اندھیرا جا رہا ہے، اجالا اجالا مطلب تاریکی کے دن اب ختم ہو رہے ہیں، نور والے آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات میں مکمل رات ہوتی تو دن شکوہ کرتا، یا اللہ تیرے محبوب تو رحمت للعالمین ہے، میں کیوں مایوس رہا. اور اگر دن میں ہوتے تو رات کا شکوہ. اللہ نے ایسا وقت رکھا کہ نہ مکمل رات ہے نہ مکمل دن ہے. اندھیرا سماپت ہو رہا ہے، اجالا آ رہا ہے. کتنا پیارا سما ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جھوم کے کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت لاکھوں سارے لوگ بولو اس دن افروز ساعت. سحر کا وقت ہے معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں. ابھی جبریل تیرے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے.
نادان ہیں وہ لوگ جو میرے آقا کا ذکر سننے کے لیے بھی دلیلیں مانگتے ہیں، آقا کے ذکر کے حوالے سے ان کا دل انقباض کا شکار رہتا ہے۔ او بھائی، یہ تو اتنا پیارا موقع ہوتا ہے دنیا والوں کو بتانے کے لیے، غیر مسلم سماج کو بتانے کے لیے کہ اس سنسار کی سب سے عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے۔ اللہ اللہ، ارے یتیموں تمہیں بھی حضور کی میلاد کی خوشی منانا چاہیے، بیواؤں کو منانا چاہیے، کمزور دبے کچلوں کو منانا چاہیے۔ میرے آقا آ گئے تو سب کو سکون مل گیا، سب کو قرار مل گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آزمی صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ ابو ذر غفاری انہوں نے ابتدائے اسلام میں کلمہ پڑھا تھا۔ یہ بڑے سنگ دل تھے اور بڑا کٹر دل تھا ان کا۔ شروع میں ایمان لانے سے پہلے ان کے وہاں جو نوکر تھے جس کو غلام کہا جاتا تھا، بہت مارتے تھے ان کو، بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اتنی تکلیف پہنچاتے تھے کہ ان کی مثال بن گئی تھی۔ اگر کسی کا غلام کام نہیں کرتا تھا تو وہ کہتا تھا اگر تم نے کام نہیں کیا تو ہم ابو ذر غفاری بن جائیں گے، ایسی حالت تھی۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، دار ارقم میں مسلمان ہو کر کے باہر نکلے تو حضور نے کہا ابو ذر سنو۔ جی حضور حاضر ہوں۔ کہ اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، واہ واہ واہ، سبحان مزدور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پلٹ کے گئے، اپنے گھر پہ پہنچے تو دسترخوان یعنی کھانا جب کھانے لگے تو غلاموں کو بلایا۔ ایک بوڑھا غلام تھا، عمر دراز تھا، وہ جب آیا تو آپ نے کہا کھانا کھاؤ تم بھی ساتھ۔ وہ ڈرنے لگا، کہتا ہے ابو ذر کھانا کھلا کے مارو گے تو نہیں، بعد میں پیٹو گے تو نہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا اب مارنے پیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، میں حضور کا امتی بن گیا ہوں، زندہ آباد ہوں۔ حضور کا غلام بن گیا ہوں۔ یار تم ثبوت مانگتے ہو، حضور کا میلاد دنیا کو بتاؤ کہ حضور کے آنے سے کتنی بڑی کرانتی آئی ہے۔ وہی دور تھا کہ بیٹی زمین میں گاڑ دی جاتی تھی۔ باپ سے بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی ابو جی میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ اس بیچاری کو کیا پتا ہوتا، وہ دعوت کے بہانے سے سنگ دل باپ لے جاتے تھے اور ایک جنگل میں جا کے جب گڑا کھودتے تو وہی بیٹی اپنے باپ کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ وہاں پہ جو گرد و غبار ہوتا وہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹاتی تھی۔ اس باپ کو پھر بھی ترس نہیں آتا، جب آدھا گڈھا کھد چکا ہوتا تو اسی کے اندر بیٹی کو گاڑنے کے لیے وہ ایسے ہی، اب سوچو کسی کو مارنے کے بعد گاڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کو زندہ زمین میں گاڑنا یہ کتنی سنگ دل بات ہے، اور وہ بھی کسی دشمن کو نہیں، اپنے ہی خون کو، اپنی ہی بیٹی کو۔ وہ کیسا سنگ دل دور تھا۔ ارے نادانوں، میلاد کا ثبوت نہ مانگو، یہ باتیں سنسار والوں کو بتاؤ کہ دیکھو ہمارے حضور کے آنے سے کتنی بڑی کرانتی آئی ہے۔ وہ سماج جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتا تھا، وہ غریب بے بس بیٹیاں ہاتھ جوڑ کے اپنے ابا سے کہتی تھی ابا ہمیں زمین میں کیوں گاڑ رہے ہو، ہم آپ سے کسی بات کا مطالبہ نہ کریں گے۔ ہماری ماں کو اگر پتا چلا تو ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، ماں کے کلیجے پہ کیا گزرے گی، اس کی خیال و فکر کی راہوں میں اندھیرا پسر جائے گا۔ ہمیں زمین میں نہ گاڑو، ہم پہ ترس کھاؤ۔ مگر وہ سنگ دل سماج کے لوگ اتنے کٹر دل ہو گئے تھے، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ بچیوں کا رونا بلبلانا، بچیوں کا تڑپنا ان کے دلوں کو موم نہیں کرتا تھا۔ وہ ایسے ہی بیٹی کو ایک ہاتھ سے زمین میں بٹھا کے زبردستی دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتے رہتے، یہاں تک کہ بیٹی کے مٹی یہاں تک آ جاتی، اب صرف سر اوپر رہتا۔ بیٹی بار بار آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی ابا مجھے باہر نکال لو، میں اس میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بیٹیوں کو زندہ گاڑا جا رہا تھا۔ وہ کیسا سنگ دل دور تھا، کتنے پتھر دل لوگ رہتے تھے، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں دل نہیں، گویا کہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ یار پتھر بھی کہوں گا تو مناسب نہیں ہوگا، پتھر بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے پھیل جاتا، پگھل جاتا، مگر وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے کہ وہ بیچاری چیخ رہی ہے، یہاں تک کہ منہ کے اندر مٹی جانے لگتی، اور منظر یہاں تک ہوتا کہ بالکل سر بھی دب جاتا، اندر سے تھوڑی دیر آواز آتی، پھر آواز آنا بھی بند ہو جاتی۔ ایسے سنگ دل دور میں آمنہ کا لال آیا، دنیا کو پیغام دیتا ہوا آیا، دنیا والوں بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھو، بیٹیوں کو ذلیل نہ سمجھو، بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھو۔ من کان لہ ثلاث بنات، من کان لہ ثلاث بنات فادبہن وزوجہن کان لہ الجنہ۔ اے سماج کے لوگوں، جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے دے، وہ تینوں بیٹیوں کو اچھی تربیت دے دے، ان کی شادی کر دے، مدینے والے کہتے ہیں کہ خدا جنت میں مقام عطا فرما دے گا۔ اسی سماج کو میرے آقا نے کتنا بدل دیا، جس سماج میں بیٹیوں کی شکل دیکھنا منحوس سمجھا جاتا تھا، جس سماج میں بیٹیوں کا کوئی وقار نہیں
تھا. اب عالم یہ ہے کہ لوگ بیٹیوں کو پیار کرتے ہیں, اپنے نواسوں پہ پیار وارتے ہیں, اپنے دمادوں سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا نے کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت دیکھو اور اس کی حکمت بالغہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نسب, اپنے محبوب کی آل اولاد بیٹوں سے نہیں چلائی, بیٹی فاطمہ زہرا سے چلائی. ارے سنسار کے لوگوں, میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ بیٹیوں کے حوالے سے آندولن چلاتے ہو جو اچھی بات ہے, مگر تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس سنسار میں سب سے پہلے بیٹیوں کے لیے جو آواز اٹھی تھی وہ آمنہ کے لال کی آواز تھی, وہ مدینے کے تاجدار کی آواز تھی. اللہ اکبر. میرے آقا نے دنیا والوں سے کہا تھا جسے 3 بیٹی ملے اللہ اس کو بھی جنت دے گا, جسے 2 بیٹیاں اللہ دے اس کو بھی جنت ملے گی, اور خدا کے کرم سے امید ہے جو 1 بیٹی والا ہوگا, اچھی تربیت کرے گا, شادی کرے گا, انشاءاللہ اس کو بھی جنت ملے گی. وہ سماج جہاں بیٹیوں کو زمین میں گاڑا جا رہا تھا, آج اسی سماج میں بیٹیوں کو آنکھوں کا نور بنایا جا رہا ہے. میرے آقا کا نسب بیٹی فاطمہ زہرا سے چل رہا ہے. فاطمہ آتی ہیں تو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. 4 مصرے سنو. چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. ہمارا نوجوان کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا رہا تھا, بیٹا اب لگانا کھڑے ہو کر کے نعرہ, یہ 4 مصرے پہلے سن لو. چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے, چمکتا رہتا ہے گلستان بیٹی سے, ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. واہ 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 واہ. قیصر بھائی, تکلیف ہوتی ہے, لوگ ثبوت مانگتے ہیں. حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہو, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, ثبوت مانگ. ارے یہ موقع ہے اپنے ہندو بھائیوں کو بتانے کا, غیر مسلم بھائیوں کو بتانے کا کہ ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ سنسار میں وی پی سنگھ جب اپنے ملک کے وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں انہوں نے لال قلعے سے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ آج ہم ہندوستان میں سرکاری چھٹیوں میں ایک چھٹی کا اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ آج کائنات کی عظیم ہستی محمد پروفٹ کا یوم ولادت ہے. دوسرا مان رہا ہے, تم نہیں مان رہے ہو, تمہیں کیسے منائیں بھائی؟ ہمارے جلسوں میں آؤ, ہم سے نفرت کرتے ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن سن تو لو, یہ تو دیکھو کہ بات ہو کس کی رہی. ذرا زور سے بولو, زور سے بولو. بتاؤ بیٹیوں کو قرار ملا کہ نہیں؟ ابھی طاہر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا بیواؤں کے بارے میں. آج اعظمی صاحب سب سے بڑا اعتراض حضور پہ یہی تو کیا جاتا ہے شادیوں کے بارے میں, معاذ اللہ. ارے نادانو, پڑھو میرے نبی کی جیونی, پڑھ کے دیکھو. 25 سال کی ایج تھی حضور کی, رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی. مکہ کا ہی نہیں, آس پاس کا جہاں جہاں بھی چرچا تھا حضور کا, ہر قبیلہ چاہتا تھا سردار قریش کے پوتے محمد ابن عبداللہ سے ہماری بیٹی کا نکاح ہو جائے. ہر کوئی متمنی تھا, لیکن کائنات کی سب سے عظیم ہستی نے جوانی کے دنوں میں جس سے شادی کی وہ 2 مرتبہ کی بیوہ ہو چکی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں. ذرا بولو, ہاتھ اٹھا کے محبت سے بولو سبحان اللہ, حضور کے نام پہ بولو سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے نبی کی ہے. غیر مسلموں کو جو واقعی انٹلیکچول ہیں اور منصفانہ انداز میں پڑھتے ہیں, انہوں نے بھی جب ہمارے آقا کی جیونی کو پڑھانا تو انہوں نے یہ مانا کہ اس سنسار میں سب سے عظیم ہستی اگر کوئی پیدا ہوئی ہے تو آمنہ کے لال پیدا ہوئے ہیں. اور اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان تازہ ہو. سارے لوگ پڑھیں. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ. اتنی آواز میں نہیں بھائی, جتنی آواز اللہ نے دی ہے ساری آواز میں پڑھو. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ. ماشاءاللہ, جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھیں. سب سے بالا و اعلیٰ, قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. عظمتوں والا, برکتوں والا,
دنیا میں ہزاروں بچے نہیں میرے بھائیوں، لاکھوں بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، مگر جیسا بچہ آمنہ کا پیدا ہوا، آمنہ کے گھر پہ آیا، اللہ کی قسم نہ کل آیا تھا نہ آج آیا نہ قیامت تک کوئی آئے گا، اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ آمنہ کہتی ہیں میرا لخت جگر دنیا میں آیا، میرا گھر بقعہ نور بن گیا، میں نے گھر سے بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے، پورا گھر کیا تھا، نور کا بقعہ بنا ہوا تھا، آس پاس سے عورتیں دیکھنے آ رہی تھیں، آئے لوگوں عجیب کرانتی آ گئی تھی، سردار قریش کو لوگ جا کر کے مبارکباد دے رہے تھے، حضور کے دادا عبد المطلب کو، تمہارے گھر پہ پوتا پیدا ہوا، ہمارے گھر کی عورتیں بتاتی ہیں بہت خوبصورت ہے۔ سردار قریش دوڑے دوڑے اپنی ودوا یعنی اپنے بیٹے کی ودوا بیوی اور بہو حضرت عبد المطلب کی بہو حضرت آمنہ کے گھر کے دروازے پہ پہنچے۔ اب یہاں ایک چیز ذرا نوٹ کریں آپ، خوشی کے موقع پر اپنوں کی بہت یاد آتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے ٹائم پہ ایک عورت کو سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے شوہر کی، چونکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ پیدائش کے بعد سب سے پہلے میں خوشخبری اپنے ہسبینڈ کو دوں۔ حضرت آمنہ کے شوہر ہمارے نبی کے والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال کر چکے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے۔ خوشی کا موقع ہے، آمنہ کو بھی اپنے شوہر کی بڑی یاد آ رہی ہے کہ آج میرے سرتاج عبداللہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ عبد المطلب کا جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے اور اس کے گھر پہ خوشی ہوئی ہے۔ دادا کو پوتی پوتوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، یہاں پر جو دادا بن چکے ہوں گے وہ اس بات کو یقینی طور پہ سمجھ رہے ہوں گے۔ آمنہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بیٹے کی یاد آ گئی، آنکھیں بھر آئیں، آنسوؤں کو پوچھا، وہ دل میں سوچا کہ میں اگر آمنہ کے سامنے روؤں گا تو وہ اور زیادہ روئیں گی، چونکہ وہ صنف نازک ہیں، ایک عورت ہیں، اور پیمانے صبر لبریز ہو جائے گا ان کا۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کے بعد اندر داخل ہوئے، حضرت عبد المطلب کو دیکھ کے حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خوشی کے آنسو تھے، اور حضرت آمنہ سے جا کر کے عبد المطلب نے کہا بیٹی آمنہ مجھے میرے پوتے کا جلوہ دکھا دے، مجھے لخت جگر نور نظر کا جلوہ دکھا دے۔ حضور صوف کے کپڑے میں، جو بہت سافٹ کپڑا ہوتا ہے نا، سوتی کپڑا، اس میں آرام فرماتے، اوپر سے چادر تھی۔ حضرت آمنہ نے جب چادر کو ہٹایا، عبد المطلب نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ کی قسم نہ الفاظ میں کوئی مؤرخ لکھ سکتا ہے، نہ کوئی سیرت نگار لکھ سکتا ہے، نہ نثر میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ نظم میں بیان کیا جا سکتا ہے، وہ کیسا خوشنما منظر ہوگا عبد المطلب جانے، حضرت آمنہ جانے، وہ کیسا پیارا سما ہوگا۔ حضور نے، دادا جان نے جب اپنا مبارک ہاتھ حضور کے سینے پر رکھا اور گود میں اٹھانے لگے، میرے آقا نے اپنی مبارک آنکھوں کو کھولا، حضور کی نگاہیں عبد المطلب پر پڑیں۔ اللہ اکبر، وہ نگاہیں کیا مبارک نگاہیں میرے ساتھیوں۔ حضور کے لبوں کو دیکھا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی نگاہیں جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں، سارے لوگ بولو پہ لاکھوں سلام۔ حضور کو سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹی آمنہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پوتے محمد کو میں خانہ کعبہ لے جاؤں، گود میں لے کر کے طواف کرا دوں خانہ کعبہ کا۔ اعظمی صاحب حضور کو گود میں لے کر کے حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ دیکھنے میں ہی مگن ہیں، کسی اور طرف نہیں دیکھ رہے، اپنے پوتے کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے کب خانہ کعبہ قریب آ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے ہیں جب کعبہ بالکل قریب آ گیا اور میں نے حضور کے رخ والضحیٰ سے نگاہ ہٹا کر کے سامنے کعبے کو دیکھا تو میرا ذہن چکرانے لگا، اس لیے کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا میں بڑھ رہا ہوں کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے ثبوت چاہیے بھلے آدمی کو، اور ثبوت مانگنے والے ہمارے پاس آ یار، سن ہماری بھی سن کے دیکھ۔ ہائے ہائے، حضور کے لیے تو کعبہ بھی جھوم رہا ہے۔ ذرا اونچی آواز میں بولو، اور اونچی آواز میں بولو۔
جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ خانہ کعبہ بھی جھوم رہا ہے۔ سردار قریش اپنے پوتے کو گود میں لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور ابھی شاعر صاحب نے بھی پڑھا تھا، وہ جو اس میں 360 رکھے ہوئے تھے، اشارہ سمجھ رہے ہو میرا، وہ بھی دھڑام دھڑام گر رہے تھے۔ ایک کے اندر سے تو آواز بھی آئی کہ اب ایک خدا کی عبادت ہوگی۔ خانہ کعبہ بھی خوش ہو رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کعبہ کیوں جھوم رہا ہے، تو بتایا گیا، ہمارے علماء نے سمجھایا کہ خانہ کعبہ نماز کا قبلہ ہے، مگر کعبے کا کعبہ بھی ہمارے حضور کی ذات ہے۔ اللہ اللہ، اے لوگو حضور سے محبت کرو، حضور کا میلاد مناؤ، خوشی مناؤ، جشن مناؤ، مگر پاکیزہ روزی کے ساتھ اور 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھو، اللہ کی عبادت کیا کرو، باعمل بنو، جلسوں میں آتے ہو نیکیوں کا پیغام لے کر کے جایا کرو، محبتوں کا پیغام لے کر کے جایا کرو۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جلسے میں مجمع بہت تھا اور صبح کو فجر میں دیکھا تو نمازی 4-5 رہ گئے، ایسی شکایت بالکل نہیں آنا چاہیے۔ تمہارا جلسہ کامیاب اسی وقت ہوگا جب مجمع یہاں پر بھی رہے اور یہ سارا مجمع صبح کو فجر کی نماز میں بھی رہے۔ ماشاءاللہ آپ کے تو امام صاحب بھی حافظ ملت کے شاگرد ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے مرید ہیں، اور آپ کی بستی ہی کے رہنے والے ہیں، اور باقی مسجدوں کے ائمہ کرام میں سب کو سلام کرتا ہوں۔ ہمارے وہاں نماز کی جو کمی ہے اس کو دور کرو، اپنی کمزوری پہچانو، نماز کی کمی کیوں ہے بتاؤ، مسلمان نہیں ہو کیوں نہیں پڑھتے نماز یار؟ 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ ابھی ہم لوگ گاڑی میں مبارک پور سے آ رہے تھے تو یہ بات راستے میں بھی ہو رہی تھی، اے بھائیو اللہ کی عبادت کیا کرو، جس دن جلوس نکالنا اس دن بھی سب لوگ پہلے صبح فجر کی نماز، چونکہ پہلے نماز ہے اس کے بعد نیاز ہے۔ مسئلہ پورا بتا کے جاؤں گا چاہے آپ کو بھی بری لگ جائے، پہلے نماز اس کے بعد نیاز، پہلے فرض پھر واجب پھر اس کے بعد سنن و مستحبات، پہلے نماز۔ بھائی نماز پڑھنا، نماز نہیں چھوڑنا، 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے، گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے اے خلیل، رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز۔ دیکھو ہوا بھی چلنے لگی حضور کا ذکر سن کے ماشاءاللہ، پڑھیے سارے لوگ، دنیا میں اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، دنیا کے ہر فساد سے بچاتی ہے یہ نماز، رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے۔ مشکاۃ شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی حدیث پاک، ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ میں چاہتا ہوں پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، ایک مرتبہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ مجمع اور انتقال ہو جائے تو جنت میں جانے کو بھی تیار ہے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ادھر سائیڈ میں، ادھر سٹیاؤں کی طرف آواز آ رہی ہے بھائی، ارے سٹیاؤں والوں آواز آ رہی ہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں ایک مرتبہ، ماشاءاللہ، اس کا مطلب سب لوگ سن رہے ہیں سکون کے ساتھ۔ ارے آپ کہاں پہنچ گئے؟ ادھر ادھر ادھر، ہم روز روز نہیں آئیں گے بھائی، ہم روز روز نہیں آئیں گے، وہ حضور کا ذکر سن رہے ہیں ماشاءاللہ، مدینے پہنچ گئے، اللہ خوش رکھے، کوئی بات نہیں، اللہ کرے پہنچ جاؤ، مگر حقیقت میں آنکھیں باندھ میں بند۔ ادھر ادھر میری طرف دیکھو بھائی، یہ رشتہ ہے محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ، سونے کا نہیں بھی سونا، ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، کوئی بات نہیں ہے، آ جاتی ہے۔
کوئی بات نہیں، ادھر دیکھو میری طرف بھائیو، نماز پڑھیں گے، آواز آئے، نماز پڑھیں گے۔ دیکھو سنو سنو، بہت چرچائیں ہوتی ہیں آج کل، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، وہ ہوگا تو ایسا ہوگا، فلاں پارٹی آئے گی تو یہ ہوگا، کچھ نہیں۔ آپ نماز پڑھیے، اللہ کے گھر کو آباد کیجیے۔ آپ جیسے جمعے میں مسجدوں کو بھرتے ہیں 5 مرتبہ بھر کے تو دیکھیے روزانہ مسجد، انقلاب نہ آ جائے تو کہنا۔ ہمارے وہاں بھی جو ہے نا باتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ایسا، ارے کیا یار، اللہ کے رسول نے آپ کو نماز کی اہمیت بتائی ہے۔ جنگوں میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی یار، آپ نے چائے خانوں پہ نماز چھوڑ دی، آپ نے پنیاں کھانے میں نماز چھوڑ دی، یار یہ کوئی بات ہو گئی تمہاری؟ نماز پڑھو، خدا کی عبادت کرو۔ میرا ایک دوست دلی میں جاب کرتا ہے تو وہ مجھے ملا، کہہ رہا تھا ڈگریاں کی ہیں اس نے، کچھ کئی کمپنیوں میں اپنے کاغذات جمع کیے تھے، ایک کمپنی سے اس کے پاس فون آیا، وہ گیا، 35,000 روپے سیلری لگی، لیکن دیکھو نماز کا کتنا اس کو شوق تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی ظہر اور عصر کا ٹائم پڑے گا نماز کا جاب کے درمیان، تو آپ ہمیں نماز کی انومتی دے دیں۔ کمپنی کے مالک نے، یہ جس سے بھی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا نہیں ہمارے وہاں الاؤ نہیں ہے نماز، آپ اگر نماز پڑھیں، نماز کی اتنے ہی مشتاق ہیں اور نماز اتنا ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے وہاں جاب نہیں لگے گی۔ کافی دنوں کے بعد بیچارے کی جاب لگی۔ وہ مجھے بتا رہا تھا، خود بتایا کہ حضرت یار میں نے پھر اپنے دل کی مانی، اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ جب اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہے، مجھے صلاحیت دی ہے، تو رزق بھی وہی عطا کرے گا مجھے۔ مولانا نسیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ نہیں سوچا، شیطان وسوسے بھی ڈال رہا تھا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، گھر پہ جا کے پڑھ لیا کریں گے، اتنی مشکل سے نوکری لگی ہے، 35,000 روپے کی سیلری ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا چھوڑو یار یہ شیطان بہکا رہا، اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور دے گا، لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ کہتا اس کے بعد میں آ گیا شام کو، نوئیڈا سے یا کہیں اور سے بتا رہا تھا، ایک دو روز کے بعد یہ شام کو فون آیا پھر، اور اس نے مجھے بلایا، میں وہاں گیا، بولے میں نے وہاں مینیجر سے صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی دیکھو ایسے ایسے بات ہو چکی ہے، نماز کی اجازت دیں تو باقی بات آگے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ وہ غیر مسلم تھا، کمپنی کا مالک کھڑا ہو گیا، کہتے اتنا خوش ہوا، اور وہ کہنے لگا یار تو کتنا اچھا مسلمان ہے، جب تو نماز نہیں چھوڑ سکتا تو پھر ہماری کمپنی کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کر سکتا، تو ایماندار ہے، امانت دار ہے۔ کہہ رہا تھا وہاں مل رہے تھے 35، اب مل رہے ہیں 45۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں نے تمہیں سچی بات اس لیے سنائی ہے تاکہ تمہیں یقین ہو۔ تم کھیتوں پہ کام کرتے ہو، مبارک پور میں جا کے قصبے میں کچھ اور کام کرتے ہو، کہیں پر رہتے ہو، بعض بچے ہمارے فورن کنٹریز میں جاب کرتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہو یہ تہیہ کر کے آج جانا۔ اور میں کمیٹی والوں سے بھی کہہ رہا ہوں میرے نوجوان دوستو، جلسہ بھی سجاؤ اور اپنی پیشانی کو سجدوں سے بھی سجاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، تو خدا کی بارگاہ میں پیشانی تو جھکا، تو سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا تو لگا۔ وہ تجھے کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا، وہ تجھے کسی کے آگے دبنے نہیں دے گا۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ آ میری بارگاہ میں جھک جا۔ جو پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے وہ پھر کسی کے آگے نہیں جھکتی ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو۔ جس دن جلوس نکالنا ہے ایسا نہ ہو کہ فجر میں تو غائب رہے، جلوس میں آگے آگے جا رہے ہیں، کسی کو کہنے کا، انگلی اٹھانے کا موقع کیوں دے رہے ہو؟ پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد سارے کام ہیں۔ بھائیو اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے جو حدیث سنائی ترجمہ سنو، خوش ہو جاؤ گے۔ آقا کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے کہا صحابہ تمہارے گھر کے آگے پانی کا چشمہ جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ میل بچے گا؟ صحابہ نے کہا حضور جب روزانہ 5 مرتبہ نہائے گا تو میل کیسے بچے گا، گندگی کیسے بچے گی؟ اس کا بدن تو پاک و صاف ہو جائے گا۔ لبہائے نبوت کھلے، مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ذرا بولیں زور سے، اور زور سے۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تقریر سنیں گے یا ختم کر دیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ چاہ رہے ہیں ختم ہو جائے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں توجہ ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ الرٹ رہو، الرٹ، بالکل کیئرفل رہو، توجہ کے ساتھ سنو، ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے۔ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ بھئی میں نے قاری ریاض صاحب نماز کا ذکر میں ہر تقریر میں کرتا ہوں چونکہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ ذرا زور سے بولو آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، بدن میں سرور آتا، اللہ جسم میں طاقت دیتا، روزی میں برکت دیتا ہے۔ نماز پڑھا کرو۔ تم کربلا کا ذکر سن چکے ہو، پچھلے محرم کے مہینے میں سفر سے پہلے محرم کا مہینہ گزرا تھا، اور ہم تو ہر مہینے میں تھوڑا ذکر ضرور کرتے ہیں، جتنا بھی اللہ توفیق دیتا، تھوڑا یا زیادہ۔ فاطمہ کے لال کو دیکھو، اتنے زخم لگنے کے بعد بھی علی کے شہزادے نے دنیا والوں کو بتا دیا، تلواروں کی جھنکار میں، نیزوں کی بوچھار میں، یزیدیوں کی الغار میں آپ نے آخری سجدہ کر کے دنیا کو بتایا۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ میرے حسین نے سجدہ کیا، شمر کا خنجر چل رہا ہے مگر حسین کا سجدہ چل رہا ہے۔ ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، کعبہ نماز میں۔ جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی، تب تک رہے گا ان کا نواسا نماز میں۔ انشاءاللہ کربلا کا بیان تو پھر کبھی، لیکن اب اس وقت اتنا سنو، حضور دنیا میں آئے، بہاریں آ گئی۔ آواز سے بولو، آواز سے۔ کیا آ گئیں؟ ذرا اونچا۔ اور شیطان کے علاوہ سب نے، ڈر کیوں رہے ہو؟ میں ثبوت دے رہا ہوں نا یار آپ کو۔ شیطان کے علاوہ سب نے، آسمان والوں نے بھی، زمین والوں نے بھی، جانوروں نے بھی، مچھلیوں نے بھی، چونٹیوں نے بھی، سب نے، جو وفادار تھے سب نے، سوائے غدار کے، سب نے حضور کے میلاد کی آواز۔ ارے میری طرف دیکھو بھائی، کرسی والوں میری طرف۔ کرسی بھی یار بڑی ویسی چیز ہے بھائی، کرسی پہ آتے ہی انسان پتہ نہیں کدھر ادھر جاتا ہے۔ ادھر دیکھو، ہماری طرف دیکھو یار، سب نے کیا منائی؟ ادھر دیکھو، حضرت حلیمہ، یہ کون ہے؟ دایا۔ اسی سال ان کا بھی قافلہ آیا، کمزور تھی ان کی سواری، اور کمزوروں کو زمانہ کہاں پوچھتا ہے۔ سب نے کہا حلیمہ تیری وجہ سے تو ہم یہیں پہ رہ جائیں گے۔ سارے قبیلے کی عورتیں امیروں کے بچے لے کر کے آ گئیں۔ حلیمہ رونے لگیں، ہمارے حضور روتوں کو چھپا نہیں تو آ رہے تھے، جن کا کوئی نہیں ان کو سہارا دے نہیں تو آ رہے تھے۔ حلیمہ تب تک پہنچی، سب بچے جا چکے تھے۔ پتہ کیا کہ ایک ہی یتیم بچہ بچا ہے، عبداللہ باپ کا نام ہے، آمنہ ماں کا نام ہے، سردار قریش کا پوتا ہے۔ ساتھ میں شوہر کو لے گئی تھی، ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، شوہر کو باہر کھڑا کیا۔ اندر پہنچی، آمنہ سے دعا سلام ہوئی، کہا آمنہ تمہارے بیٹے کے بارے میں سنا ہے، ذرا جلوہ تو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ نے حضور کی رخ والضحیٰ سے چادر کو ہٹایا۔ حلیمہ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ آپ نے اٹھا کر کے کلیجے سے لگا لیا۔ کہا آمنہ اگر برا نہ مانو تو اپنا دودھ تیرے بچے کو پلا دوں؟ کہا بالکل پلا دیجئے۔ حضور کو آپ نے خون جگر پیش کیا۔ حضور نے ون سائیڈ کا دودھ نوش فرمایا، توجہ فرمائیے گا ذرا، ایک طرف کا دودھ نوش کیا۔ حلیمہ گھبرا گئی، کہا آمنہ معاملہ کیا ہے؟ تمہارا بچہ دوسری طرف کا دودھ کیوں نہیں پی رہا؟ میرے نبی نے اشاروں میں بتا دیا۔ امی حلیمہ اکیلی آتی تو بات الگ تھی، اپنے ساتھ دودھ پیتا بچہ بھی لائی ہو نا۔ اگر دونوں طرف کا دودھ پی لوں گا تو تمہارا سگا بیٹا، میرا رضائی بھائی بھوکا رہ جائے گا۔ محمد کسی کو بھوکا رکھنے نہیں آیا ہے، شکم سے پتھر باندھ کے بھوکوں کو کھلانے آیا ہے، پیاسوں کو پلانے آیا ہے۔ اس بستی کے میرے دینی بھائیوں، تمہیں بھی اس میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کو بھوکا نہ رکھو، اپنے رشتہ داروں پہ ترس کھاؤ۔ اگر کوئی کمزور ہے، میں تو کہتا ہوں کوئی دشمن بھی اگر تم سے پانی مانگے تو دے دو اسے پانی۔ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ حضور کی امتی ہو تو پھر ایسے بن کے رہو کہ اگر غیر مسلم بھی تمہارا برتاؤ دیکھے، تمہارا کردار دیکھے، تمہاری رفتار دیکھے، تمہارا ڈھنگ دیکھے، تمہارا رنگ دیکھے، تو وہ بھی اپنے سماج میں جا کر کے کہے کہ وہ
وہ جو نگیٹو گودی میڈیا میں چلتا یار وہ اسلام نہیں ہے. اسلام دیکھنا ہے تو آؤ مبارک پور کی گلیوں میں مسلمانوں کو دیکھو, ان کا کردار دیکھو, ان کی گفتار دیکھو, ان کا رنگ دیکھو, ان کا ڈھنگ دیکھو, پاکیزگی دیکھو ان کی زبانوں پر, ان کے ہاتھوں کی صداقت دیکھو, امانت داری دیکھو, ایمانداری دیکھو. ایک غیر مسلم سماج کا بندہ بھی یہ کہنے لگے کہ جب مبارک پور اور اس کے آس پاس کے امتیوں کا کردار ایسا ہے تو مدینے کے تاجدار کا کردار کتنا بلند و بالا ہوگا. بہت اچھا ہے بھائی, زندہ باد زندہ باد. یہ میں تمہیں سبحان اللہ. سمجھانا چاہتا ہوں, یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. میرے حضور نے ون سائیڈ کا دودھ نوش فرمایا. حلیمہ کو اتنا پیار آیا کہ آمنہ یہ بچہ تو میں لے کر کے جاؤں گی, آمنہ یہ بچہ تو میں لے کر کے جاؤں گی. کچھ ملے نہ ملے مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے, فضل رب الاولا, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. بس اس بچہ کو مجھے لے. اتنے میں سردار قریش عبد المطلب بھی آ گئے. انہوں نے کہا حلیمہ میرے پوتے کو غریب سمجھ کے یہ نہ سوچنا کچھ نہ ملے گا, اتنا دوں گا کہ اوروں کو ملا بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضور کو گود میں لے کر کے آپ چلیں باہر. باہر شوہر کھڑے ہوئے تھے, ان کا نام حارث ہے, ان کو بھی چہرہ دکھایا, دنگ رہ گئے. وہی سواری ہے جو ادھر سے چل نہیں پا رہی تھی, حضور کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں تو رک نہیں پا رہی ہے. وہ قافلہ پہلے نکل گیا تھا, کچھ ہی دیر میں حضرت حلیمہ کی سواری قافلے سے مل گئی. عورتوں نے دیکھا رہے یہ تو وہی حلیمہ ہے, ادھر سے جا رہی تھی تو بڑی کمزوری کا عالم تھا, ادھر سے آ رہی ہے تو اس کی سواری بڑی تیز چل رہی ہے. انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا حلیمہ لگتا ہے کسی مکہ کے رئیس نے, کسی مکہ کے مالدار نے تیری غربت پہ ترس کھایا ہوگا, تیری غربت پہ رحم کھایا ہوگا, اس لیے تجھے اچھی سواری دے دی, اس لیے اترانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. حلیمہ مسکرا کے بولی اے نادان عورتوں, آنکھوں سے دیکھو صحیح طریقے سے, حلیمہ کی سواری وہی ہے, سوار بدل گیا ہے. سواری میری وہی ہے جو تھی, البتہ ادھر سے میں گئی تھی تو اکیلی تھی, ادھر سے آئی ہوں تو شہنشاہ کون و مکان ساتھ کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا اونچا بولو زور سے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, نور کی آمد, پر نور کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد. میرے نبی کی یہ ہے شان, بچہ بچہ ہے قربان. میرے نبی کی یہ ہے شان, بچہ بچہ ہے میرے قربان. نبی کی یہ ہے شان. صبح کو اگر کوئی کرے نا کان پھوسی کرے, یعنی کانوں میں باتیں کرے, ہم وہ کان میں کہتے ہیں, ہم میدان میں کہتے ہیں, یہی فرق ہے. وہ کچھ کہیں ارے کیا کیا, تو اس کو خاموشی سے یہی سنا دینا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور ایک شعر اور سنا دینا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سنو بھائیو, حلیمہ کہتی ہیں حضور کے قدم میرے گھر پہ آ گئے. وہی بکریاں تھیں جن کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا, غربت نے ڈیرا جما لیا تھا. محمد کے آئے بہار آ گئی. انہی بکریوں کے تھنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا دودھ پیدا فرمایا اپنے فضل اور اپنے کرم سے, برتن ختم ہو جاتے, تھنوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. اب تو آس پاس میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی تھی, کسی کے گھر پہ اگر کوئی مہمان آتا, اس کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, وہ اپنے بچوں سے کہتا جاؤ حلیمہ کے گھر سے لے کر کے آ جاؤ. حلیمہ کا گھر کیا ہے, وہ لنگر خانہ بن گیا ہے. حضور کے قدم کے آئے بہاروں پہ بہار آ گئی. ایک بات بتاؤ, اب سے 50-60 سال پہلے آپ کی بستی میں بہت کم گھروں میں پوری رات چراغ جلتے ہوں گے. جن گھروں میں پوری رات چراغ جلے گا باقی لوگ اعتراض کریں گے. ایسے ہی یہاں پر ہوا. ایک دن قبیلے کی ساری عورتیں جمع ہو کر کے حلیمہ کے پاس آئیں اور حلیمہ سے آ کر کے کہنے لگی, حلیمہ تمہیں اللہ نے دیا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ پوری رات چراغ جلاتی ہو, باقی سب لوگ سو جاتے ہیں, تمہارے گھر کا چراغ ہی بند نہیں ہوتا, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, نمائش نہ کرو. حلیمہ بولی خدا کی بندیوں بیٹھ تو جاؤ, میری بات تو سن لو, میری تھوڑی دیر کی گفتگو تو سن لو. ساری عورتیں بیٹھی, آپ نے ضیافت کی. اس کے بعد فرمایا اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی, چراغ بند کروں, اور تو چراغ تبھی تو بند کروں جب جلاؤں. واہ واہ واہ. کا پھر اجالا تو اشارہ کر کے پالنے کی طرف بولی, ہے نا وہ نور والا.
میرے گھر میں جو اجالا ہے یہ چراغ کا کمال نہیں ہے، چراغ نبوت کا کمال ہے، یہ حضور کے قدموں کا کمال ہے۔ کیا برکت تھی، سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، پڑھے سارے لوگ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور کا صدقہ لینے نور کا، ہاں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، پڑھے سارے لوگ۔ آ گئے سرکار آ گئے۔ ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائیوں کی آنکھیں مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی خوشی میں بھر آئیں۔ ارے حضور کی محبت میں رو کے تو دیکھ، آنسو بہا کے تو دیکھ، کل قیامت کے دن بخشش کا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناریوں کا، پڑھے سارے لوگ، پڑھے بھائیو جھوم کر کے پڑھیں، اور یہ سوچیں کہ جتنے زمین والے یہاں نہیں بیٹھے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے یہاں پر موجود ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں مگر وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پڑھے سارے لوگ۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، نور کا تم کو دیکھا ہو گیا، ہاں تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، پڑھے سارے لوگ۔ آ گئے سبحان اللہ، سبحان آ گئے سرکار۔ اچھا ایک بات یاد آئی، سیرت ابن ہشام میں آدمی صاحب لکھا ہوا ہے، حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا شیمہ۔ سارے لوگ بولیں کیا نام تھا؟ یہ کرسی پہ جو بیٹھے یہ بھی بول جائیں کیا نام تھا؟ یہ جلسوں ہی کی برکت ہے کہ بغیر الیکشن لڑے چیئرمین ہو جاتے ہو، کہ جلسوں سے کیا ملتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو ہو ہی گئے، ہم صوفہ مین ہو گئے تم چیئرمین ہو گئے، ارے وہ ہے کہ نہیں؟ کیا نام بتایا میں نے؟ شیمہ۔ ان کی عمر 6 7 یا 8 سال تھی، حضور کو گود میں لے کر کے لوریاں سناتی تھی، جیسے بہنیں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہیں نا، ہائے حضور نے بہنوں کا مقام بھی بتایا ہے دنیا والوں کو۔ وہ حضور کو جھولے میں جھولا جھلاتی تھی، تو عربی میں لوری ہے، عربی میں بڑی لمبی ہے وہ، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، چونکہ 1 سال کے بعد بیان کر رہا ہوں تو سارے اشعار مجھے یاد نہیں آ رہے اس وقت۔ اس میں ایک شعر یہ ہے، ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہو یافعا و امردا، اے اللہ میرے بھائی محمد کا جلوہ باقی رکھنا، وہ دن بھی آئے کہ میں اپنے بھائی کی جوانی کا دور دیکھوں۔ ایک بہن کو اپنے بھائی پہ کتنا ناز ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا شام، جیسے یہ تمہارا گراؤنڈ ہے، کتنی اچھی جگہ مثال مجھے ذہن میں آئی، یہ گراؤنڈ ہے تمہارا، یہاں پہ جیسے یہ گراؤنڈ ہے، شام کے وقت میں جب گھر پہ عورتیں کھانا بناتی ہیں اور بچہ دودھ پیتا ہو، چھوٹا بچہ ہو، تو یہ ہمارے وہاں پر بھی، آپ کے یہاں پر بھی ہوگا کہ وہ مائیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہنوں کو دے دیتی ہیں، جو بہنیں 7 8 سال کی باہر جانے کی عمر کی ہوتی ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہوتی، تو وہ بہنیں گود میں لے کر کے بچوں کو آ جاتی ہیں۔ جیسے یہ گراؤنڈ ہے اسی ٹائپ کا، جہاں میرے حضور رہتے تھے نا اس کے سامنے ایک گراؤنڈ تھا کافی بڑا، وہاں قبیلے بنو سعد کی بہنیں اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر کے آ جاتی تھی۔ سنو ایمان کے کانوں سے سنو یار، ایمان کے کانوں سے سنو۔ اب وہ جب چند بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں اور ان کے گود میں چھوٹے چھوٹے ان کے بھائی ہوں، تو یہ فطرت ہوتی ہے، ایک نیچرلی ہے کہ وہ آپس میں ڈیبیٹ کرنے لگتی ہیں۔ ایک بہن کہتی ہے میرا بھائی دیکھ تیرے بھائی سے اچھا
دوسری کہتی ہے میرے بھائی کی آنکھیں دیکھ تیرے بھائی کی آنکھوں سے اچھی، تیسری کہتی ہے میرے بھائی کے پلک دیکھ، کان دیکھ، ہونٹ دیکھ، یہ آپس میں مقابلہ کر رہی ہوتی، اتنے میں شیما گود میں لے کے محمد کو آ جاتی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد حضرت شیما جب گود میں لے کے میرے نبی کو پہنچ جاتی عورتوں میں تو وہ ڈیبیٹ بند ہو جاتی، وہ چرچا بند ہو جاتا، وہ بحث بند ہو جاتی، سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ آتا، شیما ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں مگر سارے بھائیوں کے چہرے ایک طرف، تیرے بھائی محمد کا تلوہ ایک طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، ساری بہنوں کی زبان پہ میرے نبی کا چرچا آ جاتا۔ سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ سب کہتی شیما تیرے بھائی کے حسن کا جواب نہیں، اس کے ہونٹوں کو دیکھو تو لاجواب، ان کی آنکھوں کو دیکھو تو لاجواب، ان کے حسن و جمال کو دیکھو تو لاجواب۔ امامی عالم یہ ہو گیا تو کسی کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو کسی وید کے پاس، کسی حکیم کے پاس لے کر کے نہ جاتی تھی ان کی مائیں، سیدھا حلیمہ کے گھر پہ جاتی اور جا کر کے کہتی حلیمہ تو جو برکتوں والا بچہ لائی ہے اس کا ہاتھ پانی میں ڈال دے، وہ پانی میرے بچے کے سر پہ ڈال دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی جب بچے کے سر پہ ڈالا جاتا یا بچے کو پلایا جاتا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ دنیا والوں میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے میرے نبی کے بارے میں، اس کا ثبوت دو، اس کا ثبوت دو، اس کا ثبوت دو۔ ارے یار تم اپنے پاس رکھو اپنا ثبوت، ہمارا تو یہ شعر سن کر کے جاؤ کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریض، ذرا اونچی آواز میں بولو اور اونچی آواز میں بولو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ وہی شیما جن کا میں ذکر کر رہا تھا، سنو تیزی کے ساتھ، 1 گھنٹے سے اوپر زیادہ ٹائم ہو گیا، 15-20 منٹ اور سن لو، اس کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ سنو یہی شیما نام ہے شیما، بہت بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ حضور تو چونکہ جب تک رہے اس کے بعد مدینہ آ گئے، پھر یہاں 40 سال کی عمر میں حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ جو ہے مکہ شریف رہے، پھر مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف میں جب حضور تھے اسی دور کی بات ہے، حضرت شیما کی ادھر حضرت حلیمہ نے شادی کر دی۔ حضرت حلیمہ نے جہاں حضرت شیما کی شادی کی، جس قبیلے میں، اس قبیلے والوں سے حضور کے صحابہ کی لڑائی ہو گئی۔ حضور کے صحابہ کا وہ دور بڑا گولڈن ایج تھا اور دبدبے والا دور تھا، مدنی دور تھا۔ آپ کے صحابہ نے ان کے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ گرفتار ہو گئے تو پہلے طریقہ تھا فدیہ دے کر کے رہائی ہوتی تھی، پیسے لاؤ اپنے قیدیوں کو چھڑاؤ۔ اب جتنے بھی وہ رکھے جاتے تھے پیسے فدیہ، وہ الگ بات ہے۔ تو اب وہ ہوتا یہ تھا کہ پورا قبیلہ چندہ کرتا تھا، اجتماعی کام تھا، چندہ کرنا ہوتا تھا، تو قبیلے کے لوگ ہر گھر جا کر کے چندہ کر رہے تھے۔ شیما کے گھر پہ بھی پہنچے، کہا شیما ایسے ایسے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مدینے میں محمد کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ میرے نبی کا نام سنا تو شیما کو بچپنے کی یاد آ گئی، کہا کیا نام لیا تم نے؟ محمد کا؟ محمد ابن عبداللہ کا؟ جی۔ جن کی ماں کا نام آمنہ ہے؟ کہاں؟ جن کا قبیلہ قریش ہے؟ کا جی۔ بنو ہاشم سے جو ہے؟ کہاں؟ آئے ہے بھائی پہ بھروسہ ہو تو پھر شیما جیسا ہو۔
حضرت شیما نے کہا قبیلے کے سرداروں چندہ نہ کرو، پیسے اکٹھے نہ کرو، مجھے وہاں لے جانے کا انتظام کرو، میں تمہارے قیدیوں کو چھڑا کر کے لاؤں گی، چلو مجھے لے کر کے چلو۔ او بھائیو، اللہ نے تمہیں بہنیں دی ہیں تو اپنے بہنوں کے گھروں پہ جایا کرو، اپنی بہنوں سے محبت رکھا کرو، بہن کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ غریب جگہ بہن کی شادی ہو گئی تو گھروں پہ نہیں جاتے، ایسا نہ کرو، اگر حضور سے محبت ہے تو پھر حضور کی سیرت بھی اپناؤ۔ یہ میں نے واقعہ اسی لیے سنایا، اچانک مجھے یاد آ گیا آپ کو سناتے ہوئے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت شیما نے کہا مجھے لے کر کے چلو۔ حضرت شیما کو وہ سارے لوگوں نے کہا تو کیسے جانتی ہے محمد کو؟ کہا تم لے کے تو چلو، وہیں پتہ چل جائے گا تمہیں۔ وہ جانتی تھی شیما کہ میرا چہرہ میرا بھائی دیکھے گا تو میرے کہنے سے سارے قیدیوں کو رہا کر دے گا، کہ یقین تھا۔ وہ بچپنے میں حضور کو گود میں کھلایا تو بہت زمانے کے بعد یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت شیما وہاں پہ پہنچی، دور تھا مدنی دور، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے، صحابہ تلوار میان سے باہر لگائے ہوئے کھڑے، اور حضرت شیما آگے بڑھتی چلی جا رہی، حضور کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ صحابہ کا جھرمٹ دیکھا، اور صحابہ کو دیکھا باہر کھڑے اور وہ جانے نہیں دے رہے اندر، تو حضرت شیما نے اپنے لبوں کو کھولا، کہا خلو سبیلی فینی اختو نبیکم، او صحابہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، تمہارے پیغمبر کی باجی لگتی ہوں، تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ اللہ بھائیو، میرے حضور کی زندگی پڑھو، میں ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں، وہ گھروں سے سن رہے ہوں ایسے لوگ جو حضور کا میلاد کا ثبوت مانگتے ہیں، نادانوں، ارے یہ موقع ہوتا ہے دنیا کو بتانے کا کہ دیکھو ہمارے حضور کی شان کتنی بڑی ہے، دنیا والوں دیکھو سنو، ثبوت نہ مانگو، ثبوت چاہیے تمہیں، پورا قرآن حضور کے ذکر میں دیکھو، حضور کی تعریفیں دیکھو، ان کا چہرہ دیکھو تو والضحیٰ پڑھو، ان کی زلفوں کو ذکر پڑھنا ہو تو واللیل اذا سجا پڑھو، ان کا سفر دیکھو تو سبحان الذی اسریٰ پڑھو، ان کا ہاتھ دیکھو تو ید اللہ فوق ایدیہم پڑھو، ان کی زبان دیکھو تو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کونین کے پردے پر انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں۔ تجھے ثبوت ہی نہیں ملتا، میرے پاس آ، میں بتاتا ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ مبارک پور اشرفیہ کے آس پاس رہ کر کے تو کسی کے اندر بدعقیدگی آنا بھی نہیں چاہیے یار۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے، حضور کی زندگی پڑھو اور غیر مسلموں کو بتاؤ کہ ہمارے حضور کا چرتر اتنا پاکیزہ ہے، اپنی بہنوں کے حوالے سے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے، حضور نے سب کے حوالے سے جو مثالیں قائم کی ہیں، خدا کی قسم اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میرے حضور کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اپنی بہن سے حضور کتنی محبت اور شفقت فرماتے ہیں، سنو واقعہ میں آپ کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت شیما نے کہا میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ اتنا جب سنا تو صحابہ کرام کی نگاہیں ادب سے جھکی ہوئی تو تھیں ہی، مگر مزید ادب ہو گیا اور انہوں نے تلواریں ہٹا لی، حضور کے خیمے میں داخل ہو گئی۔ حضرت شیما اتنے زمانے کے بعد اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی شیما، حضور کو جب دیکھا، میرے حضور کا حسن تمام، کیسا حسن حضور کا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی اللہ کی قسم کمال کر دیا، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایسا حسن میرے حضور کا، جانتے ہو حضرت شیما نے جب دیکھا اتنے دنوں کے بعد تو وہ دعا یاد آئی جو میں تمہیں سنا رہا تھا عربی میں، جب آپ پالنے میں جھلاتی تھی نا تو پڑھتی تھیں ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے بھائی محمد کا جلوہ باقی رکھنا، وہ دن بھی آئے کہ میں اپنے بھائی کی جوانی کا دور دیکھوں۔ اب وہ دن کیا، اس سے زیادہ کا وقت ہے۔ حضور کو دیکھ رہی ہیں شیما، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اپنے بھائی کو دیکھا تو خوشی میں رونے لگی۔ وہ پیغمبر جو قیامت تک پیدا ہونے والے امتیوں کو پہچانتے ہیں، وہ اپنی بہن کو نہیں پہچانتے۔ اپنی بہن کو جب دیکھا تو حضور کھڑے ہو گئے محبت میں، شفقت میں، اور کہا شیما ہو تم؟ ہاں، کہا بھائی محمد میں شیما، حلیمہ کی بیٹی، تمہاری بہن شیما۔ اتنا سنا تو حضور نے کہا میری بہن کیسے آنا ہوا، تم خبر بھیجتی میں تمہیں لینے کے لیے آ جاتا، تمہیں
تمہارے استقبال کے لیے اپنے صحابہ کو بھیج دیتا، تم بتاتی کہ بھائی میرا اچانک آنا ہوا، ایسے ایسے تمہارے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے کچھ حضرات کو گرفتار کر لیا ہے، انہیں آزاد کرانے کے لیے آئی ہوں، وہ چندہ ہو رہا تھا تو آپ کا ذکر آیا، یہی بہانہ ہوا کہ حضور آپ کے پاس آنا ہوا۔ اتنا سنا تو میرے حضور کی لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضور مسکراتے تھے نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے اور کہا شیما اتنے سے کام کے لیے آنے کی زحمت کی ہے، میں نے تیرے قبیلے کے سارے لوگوں کو رہا کر دیا، جب میں نے سب کو آزاد کر دیا، اس کے بعد حضور نے شیما کو کھانے کا سامان دیا، کچھ سفر کے لیے سواریاں، اس زمانے میں بھائی یہ سواریاں اونٹ گھوڑے وغیرہ یہی قیمتی چیزیں ہوتی تھیں، یہ سامان دیا، اور اس کے بعد حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے کافی دور گئے اور کہا بہن شیما کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی محمد کو یاد کرنا، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بتانا۔ میرے حضور کے اخلاق کریمانہ کا یہ اثر ہوا کہ قبیلے والوں میں سے بہت سارے لوگ اسی وقت میرے آقا کے غلام بن گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب شیما اپنے قبیلے والوں کے ساتھ واپس چلی گئی نا تو حضور نے اپنے صحابہ کو بٹھایا، کہا صحابہ میں تم سے مشورہ کرتا ہوں لیکن میں نے آج کوئی مشورہ نہیں کیا، اب جو جملہ سنا رہا ہوں بھائیو تم سب کے لیے سنا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا حضور آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، کوئی بات نہیں ہے حضور مشورہ نہیں کیا، اچھا کیا جو آپ نے کیا، اس میں مشورے کی کیا بات ہے حضور؟ کہ نہیں صحابہ بات یہ ہے کہ آج میری بہن چوکھٹ پہ آ گئی تھی، اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں اپنی بہن کو ٹال نہ سکا، اور میں نے سارے قیدیوں کو بغیر فدیہ لیے ہی رہا کر دیا، کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ، محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ۔ ذرا بولو یار زور سے سبحان اللہ۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مجھے ٹرین پکڑنا ہے شاہگنج سے، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو سناؤں گا، 10-15 منٹ اور سنیں گے یہ ختم کرنے، ذرا بتائیں۔ ماشاءاللہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ فجر تک بھی سنو گے آپ لوگ، ہے نا؟ وہ بات الگ ہے کہ میں نہیں سناؤں گا فجر تک، اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ہمارے حضور کے میلاد پر ثبوت مانگنے والوں سے اکڑنا نہیں بلکہ پیار سے سمجھانا، اب نہیں استبل سے بھاگے ہوئے گھوڑے ہیں، اچھی بات ہے واپس ہی آ جائیں تو بھئی ہم تو یہ چاہتے ہیں اچھی باتیں واپس آ جائے۔ اور سعودیہ کی مثال دیتے ہو تو سعودی حکومت کی مثال نہ دو، میرے آقا کے شریعت کی مثال دو کہ نہ ہم تو وہی کریں گے جو سعودیہ میں ہوتا۔ تو سعودی حکومت تو آج کل جوئے بھی کرا رہی ہے، جوئے کھیلو گے؟ سعودی حکومت کیا نہیں کر رہی ہے؟ نیٹ پہ دیکھو، آپ خود دیکھ لو، آج کل تو ہر کسی بچے کے پاس موبائل ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر رہی ہے، سب تمہارے سامنے ہے۔ سعودی حکومت دلال نہیں ہے، میرے آقا کی شریعت دلیل ہے، یعنی سعودی حکومت دلیل نہیں ہے، میرے آقا کی شریعت دلیل ہے۔ اور آقا کی شریعت میں حضور کے میلاد کی خوشی کی اصل موجود ہے، جب اصل موجود ہے تو ہم تمہاری نقل کو مانیں یا شریعت کی اصل کو مانیں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ارے کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ ضرورت سے جا رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آ جانا۔ آخر میں چلو آپ چاہتے ہیں 10-15 منٹ اور سنا دیتا ہوں، کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ماؤں کے لیے بھی سن لو، میں نے بہنوں کے لیے بھی سنا دیا، بیٹیوں کے لیے بھی سنا دیا۔ ماؤں کے لیے حضور کا کردار، حضور نے ماؤں کے بارے میں کتنی سخت تاکید فرمائی ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے، اونچی ماں کے قدم کے نیچے، ایک جگہ ہے مکہ شریف میں جعرانہ مسجد، وہاں سے عمرے کا احرام بنتا ہے، اسی جگہ پر حضور تشریف فرما تھے کہ ایک قافلہ آیا، اس میں ایک بوڑھی خاتون تھی ضعیفہ، وہ آئیں، حضور نے جب ان کو دیکھا، ادھر دیکھو میری طرف، حضور نے اپنی پیاری چادر زمین پہ بچھا دی۔ کہاں بچھا دی؟ اس چادر پہ اس خاتون کو بٹھایا، بڑی حضور نے ان کی اپنے طور پہ خوب دل جوئی کی، کھانے کا سامان دیا، بڑی دیر تک حضور ان سے محو گفتگو رہے۔ جب وہ جانے لگیں تو حضور کافی دور تک رخصت کر کے آئے،
واپس پلٹ کے آئے تو صحابہ نے کہا حضور یہ کون عظمت والی خاتون تھی جس سے معراج کا دولہا اس قدر محبت اور شفقت فرما رہا تھا؟ کون تھی؟ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا صحابہ یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی. سگی ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے، یعنی جن کا آپ نے ایام رضاعت میں دودھ نوش فرمایا ہے. وہ مسلمانوں جب رضائی ماں کا ہمارے یہاں اتنا بڑا مقام ہے اور حضور نے دنیا کو سمجھایا کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا مقام ہے تو جنم دینے والی ماں کا کتنا بڑا مقام ہوگا. حضور کے میلاد کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تمہاری مائیں زندہ ہیں، تمہارا باپ زندہ ہے تو خوب سیوا کرو. صبح شام جاؤ تو سر پہ ہاتھ رکھواؤ، اس کے بعد باہر جاؤ. تم گلف جاتے ہو، دوسرے ملکوں میں جاتے ہو، نوکری کرتے ہو، اپنی ماں کی دعائیں لیا کرو. رات کو سو جاتے ہیں تمہارے والدین، کبھی باپ کے قدم دبا دیے، کبھی ماں کے قدم دبا دیے. ہم جلسوں میں جاتے ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی ہمارے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ہم تو تمہاری ہی طرح ہیں. ہاتھ چومنا ہے تو اپنی ماں کے چوم، قدم چومنا ہے تو اپنے باپ کے چوم. اپنی ماں کی دعائیں لے لو، اپنے باپ کی دعائیں لے لو، ان سے محبت کر لو. رات میں پوری پوری رات تمہیں گود میں لے کر کے بیٹھنے والی ہستی کا نام ماں ہے. تمہیں 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھنے والی ذات کا نام ماں ہے. لیڈی ڈاکٹر نے ایڈوائز دیا جب پریگننٹ تھی ماں، جب تم پیٹ میں تھے ماں کے، کہ تمہیں یہ چیزیں استعمال نہیں کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کھانا ہے. ماں نے ہاتھ نہیں لگایا کہ کہیں میرے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اتنا کیئر کیا ماں نے تمہیں 2 سال تک دودھ پلایا. جب تم چھوٹے تھے تو بولنا سکھایا. ماں نے تمہیں اپنی چھاتی پہ سلایا. ماں نے تمہیں خود گیلے میں سو گئی، خود کو تمہیں اپنے سینے پہ سلایا. ماں نے تمہیں اپنے کاندھوں پہ سواری کرایا. پوری پوری رات ماں نے تمہیں گود میں لے کر کے لوریاں سنایا. جب تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسپتال میں، پوری پوری رات جاگی تمہاری ماں. تمہیں خدمت کرنے کا موقع ملے تو ماں کو یا باپ کو بوجھ نہ سمجھو، ان کو اپنے لیے ذریعے نجات سمجھو. ان کی خوب خدمت کرو اور یہ نہ سوچو کہ میرا فلاں بھائی خدمت نہیں کرتا تو میں کیوں پیسے اٹھاؤں، بلکہ یہ سوچو جو منور رانا نے کہا تھا، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ذرا اونچی، میرے حصے میں ماں کے نام پہ بولو آخر میں، میرے حصے میں ماں آئی اور ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. قیصر بھائی شعر تو بڑا مشہور ہے، مگر میں آپ کی طرف سے یہ اور اپنے لیے سب کے لیے مولانا نسیم اختر صاحب بھی تشریف فرمائے. آپ حضرات گھر سے نکلا کرو نا، مبارک پور جا رہے ہو، اعظم گڑھ جا رہے ہو، کہیں جاب کرنے کہیں پر بھی جا رہے ہو تو ماں کی دعا لے کے نکلا کرو، اس کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو. ماں جب تم چلے جاؤ گے نا بڑی خوش ہوگی. میرا بیٹا 60 سال کا ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، بیٹے والا ہو گیا، مگر آج بھی میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے بچپنے میں تھا. وہ تجھے رو رو کر کے چھپ کر کے خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر کے دعا دے گی. منور رانا نے یہ 4 مصرے بہت اچھے کہے، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، میں نے تقریروں میں سنائے بھی بہت ہیں. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہوں، ابھی زندہ ہوں، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اپنی ماں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کا قدم دبایا کرو. بازار سے سامان خرید کے لاتے ہو، ماں باپ کو دے دیا کرو. ایک دفعہ مجھ سے جلسے میں ایک کمیٹی والے نے کہا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ حضرت تقریر میں ماں کا ذکر تو بہت ہوتا ہے لیکن باپ کا نہیں ہوتا، اور یہ بات اس کی صحیح بھی تھی. ماں کا ذکر تو جتنا ہو کم ہے، مگر باپ کا بھی ہونا چاہیے، چونکہ جنت کا دروازہ باپ ہی تو ہے. اور باپ کی محنتوں کو بھی اگر دیکھو تو پورے دن تپتی ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہاتا ہے اولاد کے لیے، اس کا نام باپ ہوتا ہے. رات میں بھی اولاد کے لیے دہاڑیاں لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا نام باپ ہوتا ہے. ماں بیچاری دل کی نازک ہے، سامنے اپنی مامتا کے سمندر کا اظہار کر دیتی ہے، اور باپ ایسا ہے کہ اپنا بھرم بنانا چاہتا ہے، بچوں میں اپنا خوف اس لیے ڈالتا ہے کہ بری عادتوں کے شکار نہ ہو جائیں. ورنہ باپ کو بھی محبت اتنی ہوتی ہے کہ تیری طبیعت خراب ہو جائے، ماں سامنے روئے گی، باپ چھپ چھپ کے رو رہا ہوگا. باپ اظہار نہیں کرتا ہے بس، باقی محبت تو باپ کو بھی بہت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ باپ کو محبت نہیں ہوتی.
بہت محبت ہوتی ہے باپ کو، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کی بھی قدر کریں۔ تمہارے باپ اگر فوت ہو گئے ہیں، ہفتے میں ایک دن قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ دیا کریں، ان کی روح بڑی خوش ہوگی۔ اللہ تو سب کو ایسی اولاد دے جیسے تو نے مجھے میرا بیٹا دیا ہے، کہ مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں بھولتا، ایصال ثواب کرتا ہے، میری قبر پہ آتا ہے۔ اپنے باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ وہ میں نے ماں کے بارے میں فیس بک پہ ایک دن ایک شعر دیکھا تھا قیصر بھائی، کسی نے یار بڑا اچھا، وہ کوئی پاگل عورت ہے اور اس نے جو ہے، ادھر دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں پریکٹیکل کر کے، اس نے ایک دوپٹے کا حصہ ایسے باندھ رکھا اپنے ہاتھ پہ، ادھر چونکہ پاگل ہے وہ، اور دوسرا سرا اس نے اپنے بیٹے کی کلے اس میں مطلب ہاتھ میں باندھ دیا۔ وہ کسی نے فوٹو لے لیا اس کا، وہ فیس بک پہ پڑا ہوا تھا۔ یعنی دیکھو پاگل ہے، اسے ڈر یہ ہے کہ میں پاگل ہوں، میرا ذہن حاضر نہیں رہتا، اپنا بیٹا کھو نہ جائے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو دوپٹے کے ایک سرے سے اس کی کلائی کو باندھا اور دوسرا سرا اپنی کلائی میں باندھا۔ اسی کو کہا تھا یار، کیا کمال کا شعر کہا ہے، خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ پاگل ہے ماں، ماں پاگل، اپنا پتہ نہیں، ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ اسے اپنے پردے کا پتہ نہیں، اسے اپنا پتہ ہی نہیں ہے گندے کپڑے پہن رہی ہے، پاگل تو پاگل ہے بھائی، اسے اپنی روٹی کا پتہ نہیں، مگر ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ یعنی بچے اسے یاد ہیں، اس نے اپنے بچے کا ہاتھ باندھ لیا ہے اس سے دوپٹے سے۔ اس لیے میں نے تقریر کے آخر میں حضور کی سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے، اور میں یہ گزارش کروں گا اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں۔ ان جلسوں کا فائدہ صرف نعرے لگوانا بھی نہیں ہے، نعرہ جلسے کا پارٹ ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بدلاؤ آ جائے، جیون میں کرانتی آ جائے، لائف میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ جلسہ سننے آئے تھے تو 8 کے کھاٹ کے 360 کے نمازی تھے، واپس گئے ہیں تو 5 وقتہ نمازی بن گئے ہیں۔ جلسے میں آئے تھے تو ماں باپ کو زیادہ کیئر نہیں کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے، جلسے سے واپس گئے ہیں تو ماں باپ کا خیال رکھنے لگے۔ ماں باپ کے لیے خیال کا لفظ نہیں بولوں گا، ماں باپ کا کیا خیال رکھو گے آپ؟ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے لگے ہیں، ان کی خدمت کرنے لگے ہیں، ان سے محبت کرنے لگے ہیں، ان سے پیار کرنے لگے ہیں۔ اور آخر میں منور رانا ہی کے یہ 4 مصرے مجھے اور یاد آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بیٹھے بیٹھے دعا دے رہے ہیں کہ حضرت کو یاد آتا رہے، حضرت سناتے رہے۔ محبت کی بات ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ بڑا قیمتی شعر سنایا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے سننے کا حق بھی ادا کیا ہے۔ آخر میں 4 مصرے قیصر بھائی اور سنیے۔ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ میں بس یہیں تک، اب بہت لمبا سفر ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرس حافظ ملت میں آؤں گا انشاءاللہ، اس موقع پر میں نے مولانا نسیم صاحب سے بھی کہا ہے آپ بھی کوئی پروگرام رکھنا چاہیں تو اس میں، چونکہ مجھے آنا تو ہے ہی، میرے خیال دسمبر میں عرس حافظ ملت ہے، اور پھر بھی کبھی انشاءاللہ یہ کوئی آخری ملاقات نہیں ہے، چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر نہیں بولتا ہوں میں جلد ملیں گے، پھر میں پھیر لگتا ہے، زندگی رہی تو جلد ملیں گے انشاءاللہ، ملاقات ہوگی۔ اچھا خاصا بیان ہو گیا، میں 1 گھنٹہ سوچ رہا تھا مگر لگ بھگ 1 گھنٹہ سے 20-25 منٹ زیادہ ہی ہو گیا۔ آپ نے بہت اچھا سنا، بس یہ بات یاد رکھو، حضور کا میلاد مناؤ لیکن بدعت و خرافات سے دور رہو۔ مثلا بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ باجے بجاتے ہوئے کچھ خرافاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، اس کا طریقہ نہیں اپنانا، ہمیں وضو کی حالت میں جانا ہے، اور کوئی اگر پیشنٹ جا رہا ہے تو اسے راستہ دینا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانا، نہ کسی کو پریشان کرنا، ادب کے ساتھ اور پیاری پیاری نعتیں پڑھتے ہوئے ہمیں جو ہے حضور کے محبت کا میلاد کا جلوس نکالنا ہے اور حضور کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اصل مقصد میلاد کا یہ بتانا ہے کہ حضور کی سیرت کو، آواز آئے، حضور کی سیرت کو، مسجدوں کو آباد، اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے بوڑھے باپ کی سیوا، اپنے ماں باپ کے قدم
اور اپنی بہنوں کے گھروں پر بھی جانا ہے شادی کے بعد اپنے بھانجوں سے. اور ہاں آخر میں یہ بھی بتا دوں اگر آس پڑوس میں یتیم بچے رہتے ہیں رشتہ داروں میں کہیں تمہیں یتیم بچے مل جائیں ان کے سروں پہ دست شفقت رکھ دینا ہے. ہمارے میلاد والے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں یتیم بچے کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. پیار کرنا ہے تمہارے وہاں کوئی کام کرتا ہے تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دینا ہے. نظام الدین بھائی پروگرام کر رہے ہوگے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے جسے محبت ہے. غور اس پر تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم، آخری شعر تقریر ختم. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں. یار جیسا شروع میں سن رہے تو ویسے ہی سنو، بولو ذرا زور سے. اللہ نے ہونٹ بھی انہی کے صدقے میں دیے ہیں، اس لیے بولتے رہو. ہم تو روزانہ بولتے ہیں، تم کبھی کبھی بولتے ہو، بھلے آدمی ہو تو بھی اتنی آہستہ سے بول رہے ہو. بولو زور سے سبحان اللہ. ایسر بھائی، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ بھی میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کھڑے ہو جائیں سلام پڑھ لیں. السلام علیکم.